سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حبیب اکرم کے مطابق ملک میں جب بھی بے یقینی کی فضا ہو جیسی آج کل ہے تو صحافیوں کی بنی رہتی ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک رائے گم کردہ قافلہ کسی جاڑ و بیابان جگہ پر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہو جائے اور وہاں انسانی آبادی کہیں دور دور تک بھی دکھائی نہ دے، کھانا پینا ختم ہو رہا ہو، تو ایسے میں قافلے والوں کے لیے کسی بھی طرف سے آنے والا انسان امید کا پیامبر ہوگا، چاہے وہ بیچارہ خود راستہ بھول کر ادھر آ نکلا ہو۔ کچھ یہی صورتحال آج کل بھی ہے۔ ایک صحافی کے طور پر میں جس سے بھی ملتا ہوں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کیا بنے گا، اندر کیا چل رہا ہے؟ ایمانداری کی بات ہے کہ مجھے خود پتہ نہیں اندر کیا چل رہا ہے، بلکہ خدا لگتی کہوں تو اندر والوں کو بھی علم نہیں کہ اصل میں کیا چل رہا ہے۔ جو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ فی الحال تو عمران خان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو نکالنے والے، ان کی جگہ لینے والے اور انہیں چھوڑ جانے والے سبھی الجھن کا شکار ہیں کہ آخر یہ کیسے چل رہا ہے۔ دوسرا سوال جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے وہ عمران خان کے مستقبل کے بارے میں ہے۔ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ اس امید پر پوچھتے ہیں کہ میں انہیں دوبارہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کی خبر دوں، اور جو دوسری سیاسی جماعتوں سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ عمران خان قصہ ماضی ہو چکے ہیں، اب اقتدار کے راستے ان پر بند ہو چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہر دو کو میرا مختصر جواب ہوتا ہے ہاں۔ اس اعتماد سے یہ جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ اس کا حوالہ تاریخ ہے۔ تاریخ میں ہمیں زیادہ دور نہیں، فقط ذوالفقار علی بھٹو تک جانا پڑے گا۔ بھٹو کی سیاسی پرورش مقتدرہ نے کی۔ انہوں نے ہر وہ کھیل کھیلا جو انہیں کھیلنے کے لیے کہا گیا۔ جب بھٹو کو علم ہوا کہ اب وہ مقتدرہ کے لیے قابل قبول نہیں رہے تو انہوں نے پہلے امریکی سازش کہہ کر لوگوں کو اصل بات بتانے کی کوشش کی۔ جب انہیں گرفتار کر کے پھانسی دینے کا فیصلہ ہو چکا تو انہوں نے مقتدرہ کے کچھ کرداروں کے نام لے لے کر بات کرنا شروع کر دی۔ اس وقت تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا تھا۔ وہ پھانسی کے پھندے پر جھول گئے اور ان کی جماعت مقتدرہ کے نزدیک ناقابل قبول قرار پائی۔ ان کی موت کے بعد ان کے خاندان نے بڑا زور لگایا کہ مقتدرہ میں انہیں کچھ رسوخ مل جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بھٹو کے ٹھیک 25 برس بعد تک پیپلز پارٹی مقتدرہ کے لیے ناقابل قبول رہی۔ 2004 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی مفاہمت کر لینے کی سوچ، امریکی معاونت اور پرویز مشرف کی ضرورت نے مل کر ایسا ماحول بنا دیا کہ پیپلز پارٹی اور مقتدرہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ 25 برس بعد مسلط غالب آ گئی اور بے نظیر بھٹو کے بعد تو قبولیت تقریباً انضمام ہی میں بدل گئی۔ اب حالت یہ ہے کہ چھوٹی موٹی شکرنیوں کے سوا پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین مقتدرہ کے آزمودہ گو گیٹر بن چکے ہیں۔ انہیں جو کہا جاتا ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ نواز شریف سے مقتدرہ کی محبت دراصل پیپلز پارٹی سے نفرت کی پیداوار تھی۔ نواز شریف لیڈر کے طور پر تراشے گئے، آزمائے گئے اور اپنا لیے گئے۔ پرویز مشرف کے دور میں یہ دیرینہ تعلق ٹوٹ گیا اور ان کے خلاف نفرت کے بیج بو دیے گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس نفرت کو ہوا دینے کے لیے اپنی جماعت پرویز مشرف کی مدد کے لیے پیش کی۔ معاملات چلتے رہے، نواز شریف نظر انداز ہوتے رہے اور پیپلز پارٹی قریب آتی گئی۔ یوں لگتا تھا کہ نواز شریف ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول ہو چکے ہیں، مگر 2007 میں ہی وہ قابل قبول بن گئے۔ پیپلز پارٹی سے نفرت کے خاتمے میں 25 برس لگے تھے اور نواز شریف صرف 8 سال ہی میں قابل قبول ہو گئے۔ اس کے بعد ان سے دوبارہ غلطیاں ہوئی تو انہوں نے دوبارہ نفرت کا سامنا کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر صرف 3 سال بعد ہی نواز شریف کی پارٹی اس سب کے باوجود بھی اپنا لی گئی۔ اب ذرا تاریخ کے اس رجحان کا تجزیہ کیجئے۔ بھٹو سے مقتدرہ کی نفرت 25 برس میں ختم ہوئی، نواز شریف سے 8 سال میں اور اگلی بار صرف 3 سال میں۔ گویا تاریخی عمل ایک گیند کی طرح آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسے زور سے زمین پر مارا گیا تو پہلی بار یہ بہت اونچی نکل گئی، اگلی بار زمین سے ٹکرا کر کم اونچائی سے واپس آ گئی، اس سے اگلی بار اونچائی مزید کم ہو گئی اور یوں بات تدریج گرتی ابھرتی ہوئی ہموار طریقے سے لڑکھنے لگی۔ مقتدر اور مختلف سیاستدانوں کے درمیان منافرت یا موافقت کا یہ سلسلہ کسی کے مزاج کے تابع نہیں ہے بلکہ باقاعدہ تاریخی عمل ہے۔ ہم چاہے اس کا واقعی تجزیہ کرتے رہیں لیکن اصل میں اس کا ایک مخصوص نتیجہ بھی نکلنا ہے۔ یہ نتیجہ کیا ہوگا اس پر غور کرتے رہنا چاہیے، لیکن ابھی جو سوال زیر بحث ہے وہ عمران خان کے مستقبل سے متعلق ہے۔ عمران خان پر بھی یہ الزام ہے کہ انہیں
مقتدرہ کی حمایت ملی تو وہ ماحول بنا جس میں عوامی حمایت بھی میسر آ گئی۔ ہم ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد وہ بھی اپنے پیش رو یعنی بھٹو اور نواز شریف کی طرح سچ مچ کے لیڈر بن گئے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو سب کی نگاہوں کے سامنے، لہذا اس پر بحث کرنا ہی لا یعنی ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا مقتدرہ انہیں دوبارہ اقتدار میں آنے دے گی؟ تو کب؟ اگر ہم تاریخ جاری رجحان کو دیکھیں تو یہ بات کافی وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ان عام انتخابات سے پہلے ہی ان کے تمام جھگڑے طے ہو جائیں گے۔ ایک صحافی کے طور پر میں یہ بھی عرض کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ معاملات طے ہونے کی طرف چل پڑے ہیں، بات چیت کے دروازے کھل چکے ہیں اور کسی نہ کسی سطح پر رابطہ بھی قائم ہو گیا ہے۔ ان کے قریبی ساتھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ معاملات طے ہونے میں صرف عمران خان کا رویہ رکاوٹ ہے، کیونکہ وہ کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔